چار بیویوں پہ راضی چار بیٹوں پہ رونے لگ جا۔ السلام دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور، ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔ سب سے بڑی دولت مندی یہ ہے کہ دوسروں کے ہاتھوں میں جو ہے اس کی آس نہ رکھی جائے۔ ہم لوگ اسی غلط فہمی میں مر جائیں گے کہ ہم سے بس نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ ان کا کسی نے سوچا ہے جن کا مغرب کے بعد بھی روزہ ہوتا ہے؟ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا، وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے ہوں۔ فرمان حضرت علی ہے، رشتہ خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو انجان بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی انجان ہو جاتے ہیں۔ رشتوں میں ایک کمزوری کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو غصے میں کہی گئی باتوں کو تو یاد رکھتے ہیں، لیکن پیار و محبت و سکون میں کی گئی باتوں کو فوراً بھول جاتے ہیں۔ نہ عورت بری ہوتی ہے، نہ مرد برا ہوتا ہے، برا صرف وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی قائم کردہ حد کو ختم کرتا ہے۔ کسی کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں، لہٰذا کوشش کریں ہر کسی کو آسانیاں پہنچائیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ حضرت امام حسن نے فرمایا، ضرورت مند کی جائز حاجت پوری کرنا 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتاؤ، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو، نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ منافق رشتے سے آوارہ کتا بہتر ہے، جو منہ پر تو بھونکتا ہے پیٹھ پیچھے نہیں۔ بہترین انسان ہونے کا فیصلہ بدترین حالات کرتے ہیں۔ میرا اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ لفظ ہے جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی سائل تمہارے دروازے پر آئے تو اسے خالی ہاتھ مت لوٹاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا تم پر کرم ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو تمہارے دروازے پر بھیجتا ہے۔ اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک پہنچا لاتا ہے۔ فرمان حضرت علی ہے، بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی بھی ناانصافی نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ فرمان حضرت علی ہے، صبح کی نیند انسان کو کمزور بنا دیتی ہے، منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ وہ تھوڑا عمل جو پابندی سے بجا لایا جائے اس کثیر عمل سے زیادہ مفید ہے جس سے دل اکتا جائے۔ جو مرد یہ سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ عورت اچھی ہو یا بری، بے وقوف ہو یا عقل مند، قابو صرف محبت اور عزت سے ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی نہیں چلتی، جب وہ کہے گا ہو جا تو بے شک سب ہو جائے گا۔ لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بعد بعض اوقات انسان اتنا محتاط ہو جاتا ہے کہ اچھے لوگوں سے بھی ڈر لگتا ہے۔ فرمان حضرت علی ہے، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ماہ رمضان میں کثرت سے استغفار اور دعا کرو، کیونکہ دعا تم پر سے بلاؤں کو دور کرتی ہے اور استغفار تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ جب دوست رب کریم ہو اور کتاب قرآن پاک ہو اور راستہ صراط المستقیم ہو تو گمراہ ہونا ممکن ہی نہیں۔ فرمان حضرت علی ہے، بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ فرمان حضرت علی ہے، لوگوں کے غلام مت بنو جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، تمہیں صرف خاطر سکون تک برباد کیوں نہ کر دو۔